عمران خان اور پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے جنرل صاحبان کے درمیان بڑی ایڈوانس قسم کی نیگوسیشن ہو رہی ہے، ڈیل میکنگ ہو رہی ہے۔ Events unfolding in Syria. After 13 years of civil war, the opposition forces have declared the end of President Bashar al-Assad's rule. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ کہ ہماری چیزیں وہاں پہ حل نہ ہوگی، ہم وہاں سے اسمبلی کی گھیراؤ کی کال دیں گے۔ السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 8 دسمبر 2024 ہے، اتوار کا دن ہے، اور یوں تو عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، PMLN اور جنرل صاحبان کے درمیان جو پاور ڈائنامکس کی کشمکش ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ایک ریلیونٹ اور کوجنٹ انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو باقی سب لوگوں کے انالیسس سے آپ کو بہت زیادہ مختلف لگے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی ہیں، جہاں ڈیمسکس ہیز فالن اور پریزیڈنٹ بشر الاسد اور ان کا خاندان جو ہے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ باغیوں نے دمشق کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور پریزیڈنٹ اسد غالباً ماسکو جو ہے وہ نکل گئے ہیں، اور یوں مشرق وسطیٰ کے پاور ڈائنامکس کے اندر گزشتہ 20 برس کی یہ غالباً سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے نیتن یاہو اور سعودی عرب کے MBS محمد بن سلمان کی یہ بہت بڑی فتح ہے، ایران کی، روس کی اور چین کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک یہ یہاں پر ایک ڈیفیٹ ہے۔ اس کے حوالے سے مزید بھی میں بات کروں گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جہاں مظاہرین کے دباؤ میں آ کر بالآخر آزاد کشمیر کی حکومت نے وہ جو کنٹروورشل آرڈیننس تھا، پبلک اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس جو تھا، اسے واپس لے لیا ہے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان کی رہائی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو، خاص کر کے پنجاب کے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کشمیری جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کی پبلک کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ ان سبھی ڈیولپمنٹس پہ میں اپنا تفصیلی انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بہت کوئکلی میں ایک اور چیز کے اوپر کامنٹ کر دوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ 3-4 دن سے پاکستان کا میڈیا مسلسل ڈسکس کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت جو ہے شریف زرداری، ان کے درمیان ریلیجس سیمینریز کی رجسٹریشن کا جو بل ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی محاذ آرائی کی کیفیت ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھی ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر ان کو ملنے کے لیے فیصل واڑا صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، پھر مولانا نے الٹیمیٹم اور ایک وارننگ دی بھی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جو بل ہے ریلیجس سیمینریز کا رجسٹریشن بل جو ہے، جس کو 20 اکتوبر کو منظور کیا گیا تھا، پاس کر دیا تھا، اس پہ ایگریمنٹ تھا، مولانا اس کی بڑی دہائی دے رہے ہیں، اور 26 ترمیم کے ساتھ اس پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بعض اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ یہ ٹوٹل ایک نورا کشتی ہے، بالکل جعلی قسم کی کشتی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے یہاں پر، ان تینوں نے مل کے یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ٹائٹلز والے وہاں پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی ٹوٹل ایک ڈرامہ بازی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں۔ سپریم کورٹ کی خبریں پڑھنا اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اپنا قیمتی وقت جو ہے ضائع کریں۔ یقین مانیں میں سپریم کورٹ کی کسی بھی خبر کو بالکل پڑھتا ہی نہیں ہوں، میرا وقت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے جتنا سپریم کورٹ پاکستان کے جج صاحبان کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی حیثیت یا اہمیت جو ہے قطعی طور پہ نہیں، اور آپ بھی اپنا وقت اس حوالے سے بالکل ضائع نہ کریں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری نورا کشتی اور ڈرامہ بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ نورا کشتی اور ڈرامہ بازی اس لیے کی جا رہی ہے کہ 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے اندر جو قتل عام کیا ہے پاکستان کے فوج کے افسروں سے کروایا گیا ہے اور انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر جو نعرہ ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور اس کے اوپر پاکستان کی فوج کا جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے، اس کے جو پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی ایک صدا جو ہے وہ گونج رہی ہے، جس کا ایک خاص قسم کا مورل امپیکٹ ہے۔ اس کا اکنامک امپیکٹ ہو نہ ہو، اس کا ایک مورل امپیکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، ڈائیورژن کرنے کے لیے یہ تمام قسم کے ڈرامے اور ناٹک جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ ملک بنا ہی تھا ناٹک بازی کرنے کے لیے۔ اچھا، اس سٹیج میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ جب انہوں نے شہید ارشد شریف کو انہوں نے قتل کیا تو کتنی بے وقوفی کا وہ قتل تھا، بیکاز ایک آدمی کو قتل کر کے انہوں نے شہید ارشد شریف کی طرح کے درجنوں
اگر سینکڑوں نہیں میں تو کہوں گا سینکڑوں انہوں نے شہید ارشد شریف پیدا کر دی ہیں. اس وقت ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر پتہ نہیں کتنی آئی ڈیز ہیں جن کے اوپر شہید ارشد شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور یہ جو ابھی کیمپین ہے جس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل حکومت کے لوگ، ایون نجم سیٹھی صاحب جیسا ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے پروڈکٹس کی بائیک آؤٹ کی جو کیمپین چل رہی ہے یہ بھی در حقیقت پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنی بڑی مبالغہ آ رہی ہے. یہ ساری کی ساری کیمپین جو کچھ خاص، ویسے تو اس کو 100 کے قریب لوگ چلا رہے ہیں، لیکن اس کے 5-6 جو کی میں سمجھتا ہوں چیدہ قسم کے لیڈر ہیں، اس میں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے وقار ملک صاحب ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے وقار خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ پاکستان والی یا پاکستان والا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے بابا کوڈا ہے، اس کے علاوہ انکیڈو ریبون ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنے خوفناک قسم کے ان کے ٹویٹس ہیں کہ. اور ہاں بلال تو میں بھول ہی گیا کہ یہ تو ایک کوئی بہت ہی جینیس قسم کا اس وقت پاکستان کی جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی امیجری ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بلال کی طرح کی بنا رہا ہے. تو یہ سب لوگ مل کے، اور ان کے ساتھ آف کورس 100 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس پوری کیمپین کو چلا رہے ہیں. مجھے شک یہ ہے کہ ان سب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ڈفرینٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ وقار ملک اور وقار خان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، وقار خان یا وقار ملک کا پاکستان والی یا پاکستان والے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، پاکستان والی کا انکیڈو ریبون اور انکیڈو ریبون کا بابا کوڈا جو ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن یہ وہ نئی کریٹو انٹیلیجنس ہے جس کا اب اس وقت شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس کی فرسٹریشن کے اندر یہ اربوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں. اور وہ لگی ہوئی بیچاری فاطمہ شزا خواجہ جو ہے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جناب پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب جو ہیں جنرل حفیظ الرحمان، کہ کسی طرح سے ان کا منہ بند ہو جائے، ان کا نیریٹو جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے. یہ اصل مسئلہ ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کے کیسز لگوائے جا رہے ہیں، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو چابی دی ہے 70 ریلیجیس بل میں. وہ آپ دیکھیں گے 13 دسمبر کو ہو سکتا ہے کہ مولانا کی ساری باتیں جو ہے وہ مان لی جائیں. تو یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے، اپنا وقت اس ڈرامے کے اندر ضائع مت کریں. اس سے پہلے چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. کیا عمران خان بہت جلدی رہا ہونے والے ہیں؟ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ مسلسل اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ویلاگر جناب عمران ریاض خان، میں ہمیشہ عمران ریاض کو ویلاگر نہیں کہتا بلکہ ٹی وی اینکر اس لیے کہتا ہوں کہ زبردستی بیچارے کا ٹی وی پروگرام بند کیا ہوا ہے. ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسنز ان پاکستان. تو بہرحال عمران ریاض نے بھی اپنے ویلاگ کے اندر خاصی تفصیلات دی ہیں کہ کیسے چند دن پہلے عمران خان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ کو ہم کے پی جانے دیتے ہیں، آپ کو ہماری کچھ باتیں مان لیں، آپ چپ کر جائیں، آپ نتھیا گلی میں جا سکتے ہیں، آپ کو ریسٹ ہاؤس وغیرہ پہ مطلب شفٹ کر سکتے ہیں، یہی مجھے سمجھ آتی ہے، اور آپ کے پاس فون کی فیسلٹی بھی ہوگی، لوگوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک پرزنر کے طور پہ نہیں ہوں گے. تاہم یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس نہیں مل سکتا. اگر آپ کوئی بائی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، لیکن بعد میں ایک الیکشن بھی ہم ایک مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ کروا دیں گے. لیکن عمران خان نے اس موقع پہ اکارڈنگ ٹو عمران ریاض انہوں نے یہ انسسٹ کیا، اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ عمران خان نے اس وقت یہ انسسٹ کیا کہ پہلے آپ کچھ پازیٹیو ایک موومنٹ کر کے دکھائیں، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز صاحب ہیں، ان سب لوگوں کو اگر آپ رہا کریں لوگوں کو تو پھر کوئی بات چل سکتی ہے. مجھے رہا کر دیں، میں خود آ کے ایک ریلی جو ہے 24 نومبر کی اس کو لیڈ کروں گا. عمران ریاض خان نے تو چند دن پہلے کے حوالے سے ریفرنس کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک اور ویلاگر ہیں سبی کاظمی جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا، آج اب دیکھیں 8 دسمبر ہے، وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کوئی 1-1.5 دن پہلے کہ 10 دسمبر تک عمران خان جو ہے وہ کے پی کے اندر منتقل ہو جائیں گے، یعنی انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کے خیبر پختونخوا کے کسی مقام کے اوپر ان کو شفٹ کر دیا جائے گا. وہ مقام جیل ہوگا یا ریسٹ ہاؤس ہوگا، وہ کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کی حقیقت کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو میں ریفر کروں گا. علیمہ خان نے، عمران خان کی ہمشیرہ نے، کو تقریباً 20-22-24 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس ٹاک کی لاہور کے اندر، جہاں وہ ایک عدالت میں پیش ہوئیں اپنے مین آئین کے کیسز کے حوالے سے جن کا انہوں نے خوب مزے لے کے مذاق اڑایا. اچھا ویسے میں ایک بات دیکھی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کر لی ہے کہ رپورٹرز کو اور میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. رائن گرم کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی بہت زبردست. اس سے پہلے انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا ایک اور ٹیلی ویژن چینل کو، وہ بھی بہت شاندار، میرا خیال آسٹریلین ٹیلی ویژن چینل تھا. لیکن سب سے مزے کا وہ تھا 2 دن پہلے میں نے ان کی ایک پریس ٹاک دیکھی جس میں رپورٹرز ان سے انسسٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کا فلاں چیز کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑے ہنس کے ان کو کہا کہ دیکھیں میں تو ان کی بہن کے حساب سے اپنے بھائی کے بہاف پہ یہ چیزیں کہہ سکتی ہوں، یہ جو سوال ہے یہ آپ کو عمران خان ہی اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میں تو لیڈر نہیں ہوں، پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. اور بڑا انسسٹ کیا رپورٹرز نے، لیکن انہوں نے اسی طرح سے ٹکا دیا جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ امریکن اسٹیٹسمین یا جو پولیٹیشنز
ہوتے ہیں, ان کو جب کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہوتا مغربی لیڈرز کو, تو وہ اسی طرح سے رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی فیلنگ ہوئی کہ یہ والی صلاحیت جو ہے اگر خاص کاش ہے عمران خان کے اندر بھی ہوتی یہ والی صلاحیت کہ کیسے آپ نے ٹرخا دینا ہے اور ہر چیز کا جواب نہیں دینا, تو بہت سی غلطیاں, بہت سی مصیبتیں جو عمران خان کے اوپر نازل ہوئی ہیں وہ شاید ان کے اوپر نازل نہ ہوتی. لیکن علیمہ نے اس چیز کے حوالے سے کہ عمران خان کو آفر ہوئی رہائی وغیرہ کی, اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی کمپریہنسو کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ہے, بیرسٹر گوہر کو اس وقت عمران خان کے پاس بھیجا جب چودھری نظام الدین ایک شدید دباؤ کا شکار تھا, پینک میں تھے, ان کو لگتا نہیں تھا کہ لوگ اتنے نکلیں گے, لوگ زیادہ نکل آئے, تو اس وقت بیرسٹر گوہر کو جلدی بھیجا گیا. کوئی پراپر فارمل جس کو نیگوسیشنز کہتے ہیں, وہ نیگوسیشن جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں. میرے خیال میں جو بیرسٹر گوہر نے سمجھایا بھی ہوگا, پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے, اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا. تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو بہت جلدی رہائی ملنے والی ہے, وہ کے پی میں شفٹ ہونے والے ہیں, تو ذہنوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید عمران خان اور پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ یا جنرل صاحبان کے درمیان جو ہے کوئی بڑی ایڈوانس قسم کی نیگوسیشن ہو رہی ہے, ڈیل میکنگ ہو رہی ہے, تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے والے ہیں. میں 2 انالیٹیکل پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کو صورتحال کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. پہلے تو یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں, بیکاز میں آلموسٹ 48 گھنٹے کے بعد اب یہ ویلاگ کر رہا ہوں, ان 48 گھنٹوں میں میں نے 2 سے زیادہ ایسے لوگوں سے بات کی جو 26 نومبر 2024 کو وہاں پر موجود تھے, ڈی چوک کے آگے پیچھے آئی وٹنسز ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور سورسز سے بھی, پولیٹیکل سورسز سے بھی میں نے بات کی. اور میں انتہائی وثوق سے, اعتماد اور کانفیڈنس سے آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 26 نومبر 2024 کا جو قتل عام ہوا ہے ڈی چوک سے لے کے کلثوم ہاسپٹل کے درمیان میں, یہ کوئی اچانک ریئیکٹو دفتن یا پینک میں نہیں کیا گیا, بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. یعنی کوئی ایسا ایکشن نہیں تھا جو ناگزیر ہو گیا, جو ان کو کرنا پڑ گیا, یہ ریئیکشن میں تھے, یا یہ مظاہرین کی پریزنس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے, یا ان کو لگ رہا تھا کہ پنجاب سے کوئی اور زیادہ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے. کوئی نہیں آ رہا تھا. صورتحال یہ تھی کہ مظاہرین بہت تیزی سے مایوس ہو کے واپس جا رہے تھے, بیکاز ان کو لگتا تھا کہ آگے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی لاہے عمل نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, تھکے ہوئے تھے, ٹھنڈ تھی, ان کے پاس کوئی لاجسٹکس نہیں تھے, تو وہ واپس جا رہے تھے. اور اس حوالے سے پاکستان کے جو ایک بڑے پرومیننٹ سوشل میڈیا کے رپورٹر ہیں عبد القادر, انہوں نے اس کے فوراً بعد یہ جو قتل عام ہوا ہے اس کے میرا خیال ہے 24 یا 36 گھنٹوں کے بعد انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز آپ کو دکھائے تھے, جس میں لوگ گاڑیوں میں سے مسلسل ڈرائیور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں, کے پی کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز آگے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ قتل عام جو ہے اور یہ فائرنگ جو ہے یہ ایک ایسے موقع پہ کی گئی جبکہ لوگوں سے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. بڑے ریشنل اور لاجیکل طریقے سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ لوگ صبح تک بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے اور ایک آدھ دن اگر آپ اور ان کا ویٹ کریں گے تو وہ تھک ہار کے وہاں سے چلے جائیں گے. تو اپنے ذہن کے کسی بھی کونے کھدرے میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ رینجرز کے جو لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے بہت غصہ تھا بڑے صاحب کو, یا بڑا ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا مظاہرین سے, ان کو لگتا تھا کہ کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیں گے, یہاں پہ کچھ کر دیں گے, نقصان کر دیں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری حادثے اور ٹریجڈی سے کم از کم بھی ایک ہفتہ پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے پی ایم ایل این کی امپورٹنٹ لیڈرشپ, پاکستان کے جرنیل صاحبان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ہم انہیں سبق سکھائیں گے, ہم ان کا دماغ ٹھیک کر دیں گے, ہم انہیں وی ول ٹیچ دیم اے لیسن کہ ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی تمہاری اوقات کیا ہے اور ہمارے پاس طاقت کتنی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا 26 نومبر کے بعد کہ یہ جنرل بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں امرتسر میں 1919 کے اندر جو میسیکر کیا تھا, یہ ایگزیکٹلی ہو بہو وہی ان کی یہاں پر مینٹیلٹی تھی جو انہوں نے اس سٹیج کے اوپر انلیش کی ہے. اب آف کورس جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو جنرل صاحبان ہیں, جنرل عاصم منیر ان کے ساتھی ہیں, ان کی ذہنی کیفیت کس قسم کی ہے, ان کا مائنڈ فریم کس قسم کا ہے. تو جب آپ یہ سنتے ہیں کہ عمران خان کی فوری طور پہ رہائی ہو رہی ہے, بڑے زبردست قسم کے ڈائلاگ آگے چل رہے ہیں, تو آپ ان حقیقتوں کو جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسرا 26 نومبر 2024 کا جو قتل عام جس طرح سے کیا گیا ہے, اس میں جس طرح سے آرمی کی شارپ شوٹرز, سنائپرز یا ایس ایس ٹی کے کمانڈوز جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے,
اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آرمی جسے ہم ایک بہت مضبوط اور فنکشنل یا ماڈرن انسٹیٹیوشن سمجھتے تھے، وہ در حقیقت اصل میں ایک بہت ہی کمزور قسم کا ادارہ ہے. آپ اس کو ادارہ کہہ بھی نہیں سکتے. ادارہ اور انسٹیٹیوشن تو آپ اس کو تب کہیں گے جب آپ یہ کہیں کہ 20-25 لوگوں نے ان کے سامنے ایک سچویشن رکھی گئی ہوتی، ان سے صلاح مشورہ کیا گیا ہوتا کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہ چیلنج ہے، سب لوگ اپنا مائنڈ دیتے، پھر وہ کہتے کہ ہاں آپ ان کے اوپر ان کو سبق سکھائیں، فائرنگ کر دیں، ان کو ماریں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں تو 1-2 لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے 100 سے زیادہ فارمیشن کمانڈرز بلا کے ان کو آپ نے اپنا مائنڈ سنا دیا. آپ نے کبھی ان کا انٹیک تھوڑا لیا. تو یہ انسٹیٹیوشن بھی بہت زیادہ کمزور جو ہے وہ یہاں پہ ثابت ہوا ہے. آپ ذرا اس پہ اندازہ لگائیں کہ آپ ایس ایس ٹی کی کمانڈوز پہ ہمارا کتنا مان تھا، کتنا فخر تھا، کتنے فخر سے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کا ہم نام لیا کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنے بہادر قسم کے لوگ ہیں. یہ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل نکلے کہ پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں پہ جو بیچارے ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے تھے، جو اپنے جمہوری حقوق کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اوپر آ کے فائرنگ کی اور تمام غیر قانونی، انلیگل، ان کانسٹیٹیوشنل، ان ہیومن جو آرڈرز تھے ان کو انہوں نے اوبے کیا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں. اگر ان کو اتنا ہی بہادری کا یا اپنی سکل پہ اتنا ان کو ناز ہے تو ان کو ہندوستان کی فوج کے ساتھ جا کے اس قسم کا پنگا کرنا چاہیے تھا. یہ بیچارے تو آپ سے تحفظ، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے. مجھے یہ بھی مطلب میں آپ کو یاد کرواؤں گا، اب اس وقت کیا سچویشن ہے 8 دسمبر کو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب سے چند دن پہلے ڈیفینیٹلی طور پہ پی ایم ایل این کی لیڈرز اور پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں ان کے درمیان اس قسم کی چیٹر ہوتی رہی ہے مختلف سرکلز میں. ایک اسیسمنٹ ہوتی رہی ہے کہ بھئی اگر عمران خان، اور میں نے اس کا ذکر بھی آپ سے ایک ویلاگ میں کیا تھا کہ اگر عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو عوام کا ریئیکشن اور رد عمل کس قسم کا ہوگا. اور ان لوگوں کا اسیسمنٹ یہی ہے کہ ہفتہ تو 10 دن تو 15 دن جو ہے لوگ زیادہ شور مچائیں گے. آخر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد بھی تو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد آصف علی زرداری نے کہا تھا پاکستان کھپے، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے سندھ میں یہ نعرہ لگ چکا تھا کہ پاکستان نہ کھپے، اور پنجاب اور سندھ کے بہت سے راستے اور جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو کراؤڈز نے اور مظاہرین نے بند کر دیا تھا جب آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے. تو یہ ابھی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں تو ایک پوٹینشیل لیڈرشپ جو ہے یہ دیکھتے ہیں. کبھی علی امین گنڈاپور کو اسیس کرتے ہیں، کبھی بشرا بی بی کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی علیمہ کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی شاہ محمود قریشی کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں. اور اس کا یہ میں ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان سب کے ساتھ مل کے یہ سازش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ایک پوٹینشلی ویک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ ہوگی جس کو ہم پلے کر سکتے ہوں گے، ہم ان کی کچھ باتیں مان بھی لیں گے. تو اس قسم کی ان کی تھنکنگ ہے. اس تھنکنگ کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب آپ بہت ٹال کلیم سنتے ہیں کہ بہت جلدی عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہونے والی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جب میں نے اپنا آخری ویلاگ کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس سے 1 دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور فواد چوہدری صاحب کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی تو اس وقت انہیں یہ پیغام دیا گیا اور بھی لیڈرز کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات نہ کریں. آپ اسے کہتے ہیں یہ ہماری جو ریمیٹنسز بند کرنے کی بات آپ نہ کریں. آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، کچھ مہینوں میں آپ کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جو خبر ہے یہ خاصی ریئلسٹک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خاصی اوتھینٹک ہے اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، میری ویسے کہنے کی ظاہر ہے کوئی بہت اہمیت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن میں پرسنلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحبان کو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ ایک سسٹینڈ کنٹینیوس مسلسل قسم کا ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ایسے پولیٹیشنز کے تھرو ہو سکتا ہے جیسے فواد چوہدری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، کوئی اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہو سکتے ہوں گے جو خود اسٹیبلشمنٹ کے جنرل صاحبان کے بہت قریب ہیں، تو دس از دا وے فارورڈ. ظاہر ہے آپ کی ایک میکسیمیلس پوزیشن ہے. ہر ڈائلاگ اور نیگوسیشن میں دونوں سائڈوں کی میکسیمیلس پوزیشن ہوتی ہے. یہ ہمیشہ تاریخ میں یہی ہوتا ہے. تو عمران خان کی اپنی میکسیمیلس پوزیشن ہوگی، جنرل صاحبان کی اپنی میکسیمیلس پوزیشنز ہوں گی، لیکن اگر سسٹین ڈائلاگ ہوگا تو اس میں سے بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے اور اس میں سے بہتری جو ہے نکل سکتی ہے. اور خدا نخواستہ جو یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے بعض سرکلز میں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں تو اس کے بعد ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. مجھے شک ہے کہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور پاکستان کی جو پیریفری ہے جس میں آزاد کشمیر کو بھی ایڈ کر دیں، کے پی جی بی، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے اندر جو وائلنس ہے اس کی انٹینسٹی میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور پھر وہ چیز رک نہیں سکے گی. پہلے ذرا آزاد کشمیر کی طرف، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری لوگوں نے اپنی سیاسی جدوجہد جس طرح سے کی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے
पंजाब को बड़ा शर्मिंदा किया है, बल्कि यूं कहें कि लाहौर के लोगों के मुंह पे उन्होंने एक थप्पड़ मारा है, तो ये कहना कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले गौर करें कि जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो था पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर के हवाले से, उसे अब से चंद घंटे पहले आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वापस ले लिया है। और इसी के हवाले से जो एहतजाज में 14 उन्होंने कश्मीरी लीडर पकड़े हुए थे, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया है। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता 48 घंटे में आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज में एक अनपैरेलल पब्लिक मोबिलाइजेशन देखी गई, एक कोने से दूसरे कोने में। अजीबो गरीब किस्म का इत्तेहाद, अजीबो गरीब किस्म की यकजहती, अजीबो गरीब किस्म का सियासी शऊर। पाकिस्तान में बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि कश्मीरी बहुत ज़्यादा दलेर हैं, उन्होंने बहुत जुर्रत दिखाई है। वो जुर्रत और दलेरी अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ उन्होंने एक ख़ास किस्म का सियासी शऊर दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो पंजाब और सिंध की आवाम से कम 40-50 साल जो है अपने सियासी शऊर में आगे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग इसलिए नहीं निकले कि उन्होंने कहा है कि हमारे 100 से ज़्यादा लोगों को गोली मार के मार दिया गया है, या इसे कहते हैं हमारे सैकड़ों लोग जो है उनको गोली मारी गई है, या ये कि हमारा इलेक्शन जो है पूरा का पूरा रात को डब्बे बदल के बंदूकों के जोर से चोरी कर लिया गया है, या कोई इस किस्म की चीज़ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो एक ऐसे नुक्ते के ऊपर सड़कों पर निकल आए जो नुक्ता पंजाब और सिंध के लोग समझने से ही कासर है। यानी आप ये देखिए कि ये जो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर का ऑर्डिनेंस है, इसी किस्म का कानून तो कई महीने पहले पाकिस्तान में लाया गया, जहां पर यह कहा गया कि आप कोई भी जब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जुलूस जलसा करेंगे, तो एक हफ्ता पहले आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त आपको नहीं मिलेगी तो आप वो जुलूस जलसा या प्रोसेशन या इजलास आप कर ही नहीं सकते, कांग्रीगेशन कर ही नहीं सकते। और आपको पता है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बाद में जो जलसे किए हैं वो इसी नए कानून के तहत किए हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारा बुनियादी आईनी हक है, हमारे आइन के अंदर हमें हक हासिल है, ये मैला फायदे कानून बनाया गया है, हम इस कानून को नहीं मानते। और वो उसके ऊपर सड़कों पे निकल आए। और अभी सैटरडे के दिन जो हफ्ता है, वहाँ ये सूरत हाल थी कि जितने भी कोने हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो एंट्री के रास्ते हैं पाकिस्तान से, उन्हें उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, खा वो एबटाबाद वाला रास्ता हो, कोहाला वाला रास्ता हो, या वो कोटली की तरफ जो पंजाब से रास्ता है, या मीरपुर मंगला के दरमियान जो रास्ता है जेएलएम डिस्ट्रिक्ट के साथ। और कहते हैं कि सिर्फ कोहाला में 10,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन पहुंचे। और अगला प्लान उनका संडे का आज ये था कि अब ये तमाम उन पॉइंट से वापस मुड़ के मुजफ्फराबाद की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये उसका रुख इख्तियार करेंगे और उस पर धावा बोल देंगे। और हुकूमत जो है उसने नेगोशिएशन की इनके साथ और उसने वहाँ से सरेंडर कर दिया, और वो जो कानून बनाया था कंट्रोवर्शियल, उसको भी वापस ले लिया और लोगों को भी उन्होंने रिहा कर दिया। तो एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट करें कि एक दिन पहले कराची के अंदर फरियाल तालपुर साहिबा की लीडरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 जो पार्लिमानी मेंबरान हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ की पीपल्स पार्टी के, उनकी एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में फरियाल तालपुर साहिबा ने उसके बाद एक उसका नोटिफिकेशन या उसका उन्होंने इशू किया, एलामिया इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत डेलिब्रेशंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस मुनासिब नहीं है, इसे वापस ले लेना चाहिए, लोगों की भी जो गिरफ्तारियां हुई वो खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इसका इंटरेस्टिंग पहलू क्या है? इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो 13 लोग उस मीटिंग में शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, इनमें से 10 जो हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब जो वहाँ पे हैं, उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो है जाहिर है कि अपेरेंटली इन्हीं के सिग्नेचर से, इन्हीं की मर्जी से ये ऑर्डिनेंस सामने आया था। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर की किसी भी सियासी जमात के जहन की इख्तरा नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के समझदार लोग जो हैं, जो आईएसआई चलाती है आज़ाद कश्मीर को, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी इस किस्म के मामला हैं उन्हें आईएसआई के अफसर, ब्रिगेडियर या शायद मेजर जनरल साहब भी वहाँ पर होते हैं, वो उसको चलाते हैं। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम यह है, और जिसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए पिंडी में बैठे डिसीजन मेकर्स को, वो ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर वहाँ की नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए हालात को अपने हक में बहुत हद तक इस्तवार कर लिया है। हमारे यहाँ उसको बेस रिपोर्ट किया जाता है। वहाँ सूरत हाल है कि जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, और गुज़श्ता 33 महीने में हमने पाकिस्तान का जो हशर किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो डिज़ायर पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पाई जाती थी वहाँ की यूथ में, उसमें बहुत ज़्यादा बतदरीज कमी हुई है। अगर इसी यूट्यूब चैनल में आप कश्मीरियों के कमेंट्स देख लें जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर से बाकायदा लिखते हैं, और उनकी कमेंट से भी पता चल जाता है, उनकी ज़ुबान से पता चल जाता है कि वो यहाँ के नहीं है, दूसरी तरफ के, तो वो क्लियरली लिखते हैं कि वो बड़े खुश हैं कि वो कम से कम अब वो पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो नहीं है। ये उनका ख्वाब, उनको ठीक पता चल गया कि पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस
پاکستان کے جو بھائی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو سب سے عقل مند لوگ ہیں، انہیں آزاد کشمیر کے پاور ڈائنامکس کے اندر کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے احتیاط سے کرنی چاہیے، بیکاز اس کے بڑے خطرناک نتائج ان کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اسی پیراہے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آفیشلی کنفرمڈ 9 پاکستان کے سولجرز جو ہیں دے ہیو ڈائیڈ، 3 ان خیبر پختونخوا، 6 ان KP ٹانک کے ایریا میں، ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن میں، اور 3 بلوچستان کے 2 مختلف مقامات میں۔ ایک تو ڈوکی کا ڈسٹرکٹ جگہ ہے جہاں پہ ایک مائن کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ 3 گھنٹے کی کہتے ہیں فائر فائٹ ہوئی ہے بٹوین دا BLA اینڈ پاکستانی سولجرز۔ 2 سولجرز کی آفیشلی کنفرمڈ ہے ڈیتھ، اور بہت سے لوگ جہاں وہاں پہ زخمی بھی ہیں۔ اسی طرح گوادر کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا ہے۔ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ہر ہفتے آپ کو اگر 3 نہیں تو 2 اس قسم کی خبریں ملتی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آفیشل فگر دیا جاتا ہے اپنے مارے جانوں کا، وہ ہو سکتا ہے کم ہو، اور جو دشمن کا بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے جہنم واصل کر دی ہیں، وہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے، مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ٹرمز استعمال کر کے خارجی ان جہنم واصل ان شہید، ان ٹرمز کو ابیوز کر کے ہم اصل صورتحال کی سیریسنس سے توجہ نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ صورتحال مزید سے مزید خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ملک شام کی طرف، جہاں آپ سن چکے ہیں کہ جو پرانا قدیم کیپٹل سٹی ہے شام کا ڈیمیسکس، وہ فال کر گیا ہے، باغی جو ہیں اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہاں کی فوج نے ایک طرح سے لڑنا بند کر دیا ہے۔ آلموسٹ کنفرمڈ ہے کہ صدر بشار الاسد اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں۔ ڈیسٹینیشن ان کی ان نون تھی، لیکن عام قیاس یہی ہے کہ روس کا انہوں نے رخ اختیار کیا ہے۔ خود روس کے پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ سخت بھرم ہے کہ سیرین فوج بالکل لڑی نہیں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ سیرین فوج کے سیریا کے اندر سے کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ روسی اس لیے بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ روس کا اپنا ایک ایئر بیس ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی صرف 7 دن پہلے، تو رشین ایئر فورس نے ایک تابڑ توڑ حملے کر کے باغیوں کا راستہ روکنے کی کوشش ضرور کی، لیکن صرف ایئر فورس جو ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ویسے پوائنٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ رشین ایئر فورس ایک بڑی ایڈوانس فائٹنگ مشین ہے، لیکن وہ اس کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکے۔ دوسری اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رشیا کی اپنا فوکس جو ہے یوکرین کی جنگ پہ اتنا زیادہ تھا کہ رشیا اس کی طرف کوئی بہت زیادہ کانسنٹریٹ جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ تاہم یہ جو شہر ہیں جن کے نام میں نے لکھ کے رکھے ہیں، یہ بہت ہی، اور میں اسکرین کے اوپر آپ کو میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے یہ تمام امپورٹنٹ سینٹرز جو ہیں، 6 سال سے جنگ رکی ہوئی تھی، لیکن یکے بعد دیگرے، بلکہ 6 سال سے بھی زیادہ سے غالباً رکی ہوئی تھی، تو یکے بعد دیگرے یہ بہت ہی تیزی سے فال انہوں نے کیا، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز جو ہے یہاں پہ ہوئی ہے۔ یعنی الیپو کا فال ہونا، اس کے بعد ہما کا فال ہونا، پھر ہومس کا فال ہونا، پھر دارا کا فال ہونا، پھر دیر الزور کا فال ہونا، تو بہت تیزی سے یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں وہ فال کر گئے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور سعودی عرب کے جو فرما رواں ہیں، کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، اور ایران کی یہ بہت بڑی شکست ہے۔ ایران کی بھی شکست ہے، روس کی بھی شکست ہے، چین کا بھی بہت بڑا یہ اسٹریٹجک ریورسل ہے۔ ذہن میں یاد رہیے کہ 2012 میں جب یہ ریبلز کے ذریعے جدوجہد شروع کی اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب نے، تو اس وقت پہلی دفعہ چین نے اور روس نے مل کے ڈبل ویٹو کا استعمال کیا تھا سیریا کے ایشو کے اوپر، اور 2012 سے آپ نے چین اور روس کے درمیان میں بہت بہتر اسٹریٹجک کوآرڈینیشن جو ہے وہ دیکھی ہے۔ لیکن یہاں پر چین کچھ نہیں کر سکا، چونکہ چین روس کے بغیر ویسے بھی بین الاقوامی اسٹیج کے اوپر کوئی پوزیشن جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ اور ایران کا جتنا بھی ایکسس آف ریزسٹنس تھا، جسے امریکی اور اسرائیلی ایکسس آف ایول کہتے ہیں، وہ یہاں پہ کولیپس ہو گیا۔ کولیپس کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ جو کنیکٹنگ لنک اور سپلائی چین تھی ان سب کے درمیان، پیلسٹینینز، حماس کے درمیان ان کے اور جو گروپس ہیں، ویسٹ بینک کے جو پیلسٹینینز ہیں، اوپر سے حزب اللہ اور لیبنن ہے، پھر ہوتیز ہیں، پھر عراقی ملیشیاز ہیں، ان سب کے ایک جو کمانڈ سینٹر اور سپلائی تھی، اس میں سیریا کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور سیریا میں ملک شام کے اندر اسرائیل، ایران کے بہت زیادہ ملٹری ایسٹس بھی تھے، ان کے ملیشیاز بھی تھے، لیکن وہ لڑے ہی نہیں ہیں۔ ایران کے اندر بھی اس میں بہت زیادہ تعجب ہے کہ ان کو غالباً سگنل تھا کہ لڑنا نہیں ہے، اور یہ بھی کچھ اس کی ایویڈنس ہے کہ جو یہ باغی گروپ ہے جس کا نام ہے حیات تحریر الشام، اس کا جو لیڈر ہے اس نے ایران کو یہ میسج بھی بھجوایا کہ ہم شیعہ کمیونٹیز کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مزاروں کو ٹچ نہیں کریں گے، اور ایران کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس نے ان کو اب دہشت گرد کے بجائے ان کو ملیٹنٹس کہنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔
اور ایران کے اندر ویسے رونا پیٹنا اس حوالے سے بہت ہے، اور ایران کے اندر بھی بہت زیادہ تشویش ہے کہ ہم کیوں نہیں لڑے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران شدید انڈر پریشر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جس طرح سے حزب اللہ کو اسرائیل نے رگیدہ، جس طرح سے حماس کو ختم کر دیا، جس طرح سے عراقی ملیشیاز کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے، حوتیز کے اوپر امریکہ، ایران اور برطانیہ نے مل کے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے مل کے حملے کیے، ان تمام نتیجوں میں اور خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ایران کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر ایران شام میں لڑنے کی کوشش کرتا تو اس کے نتائج اس کے لیے اور زیادہ خطرناک نکل سکتے تھے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ایران نے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایران کا جو 40 برس کا اثر و رسوخ تھا ایکسیسو ریزسٹنس کا، وہ یہاں پر ختم ہوتا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاور شفٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر اسٹیج۔ حرف آخر کے طور پہ یہ بات تو بڑی پینفل ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ایران نے فلسطینی کاز کو زندہ رکھنے کے لیے اور ابراہمک ایکارڈ کا راستہ روکنے کے لیے جو انیشیٹو لیا تھا، اس کا نتیجہ فلسطینیوں کے لیے اور خود ایران کے لیے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں نکلا۔ اس کی ریجنل امپلیکیشنز کیا ہیں، اس پہ میں کوشش کروں گا کہ کسی مڈل ایسٹرن ایکسپرٹ کے ساتھ انگلش میں بات کی جائے اور کسی اور چینل پہ، آئیکونو کلاس پہ یا GVS پہ اس کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ بہت شکریہ۔